اچھا عبد الغفار صاحب کی طرف آئیں گے. سر مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی فلاحی ادارہ چلانے میں کون کون سے ایسے چیلنجز ہیں یا ہرڈلز پیش آتے ہیں, رکاوٹیں پیش آتی ہیں؟ اب سب سے زیادہ مسائل تو فائننس کے ہوتے ہیں. اچھا. فائننس اگر اچھا آپ کو اگر ڈونر جس سپورٹ کرتے ہیں تو جو پروجیکٹ ہیں اس میں اب دیکھیں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے. ایک ڈاکٹر کو اگر دکھانا ہے 200 روپے کی پرچی اگر بنوانی ہے, 200 روپے بھی ان کے پاس بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں, بالکل نہیں ہوتا. تو دوائی کہاں سے خریدیں گے؟ تو الحمدللہ کراچی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد مہیا کیے ہیں, یہاں لوگوں میں بڑا دل اللہ نے دیا ہے کہ ڈونیشن کے معاملے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں الحمدللہ. جیسے المصطفیٰ کے ہمارے مختلف پروجیکٹ چل رہے ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ بچوں کا ہمارا یتیم خانہ الحمدللہ چل رہا تھا, تو ابھی پچھلے سال المصطفیٰ نے بچیوں کے لیے یتیم خانہ, اسکول, اور اسی میں عورتوں کے لیے مدرس کے لیے شیلٹر ہوم بھی الحمدللہ بلڈنگ تیار ہو چکی ہے ہماری. 1500 گز کے اوپر 5 منزلہ بلڈنگ الحمدللہ بالکل تیار ہو گئی ہے. اچھا, وہ جو شیلٹر ہوم ہے وہ اسپیشلی خواتین کے لیے, اولڈ ایج والی یا پھر نارمل کوئی بھی؟ سیپریٹ خواتین کے لیے. بچیاں یتیم اس میں رہیں گی, اور اسی میں ایک فلور جو ہے وہ مدرس کے لیے ہوگا. جو آج کل دیکھیں اس کو ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب اولڈ ہوم جو ہے اس کو ڈیپ کرنا چاہتے تھے, لیکن مجبوریاں ایسی آ گئی کہ ہم نے شیلٹر ہوم مردوں کا بھی بنایا اور لیڈیز کا بھی بنایا, اور اس کو مزید ایکسٹینڈ کر کے بچیوں کے ساتھ انہی کو مدرس کو ایک فلور پر رکھیں گے تاکہ بچیاں بھی ان کے ساتھ وہ مدرس کی خدمت اور ان کے ساتھ ایک جذبہ ہوتا ہے ماں کا, وہ اس کے ساتھ خدمت کے طور پر رہیں گے. ابھی جیسے ہمارے بچوں کا یتیم خانہ ہے اسی میں ایک فلور ہم نے شیلٹر ہوم بزرگوں کا رکھا ہوا ہے. تو وہ بچیوں کے ساتھ انٹریکٹ رہتے ہیں. کمی ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے پوری ہو جائے نا, جی الحمدللہ. بڑوں کی کمی ہے یا بچوں کی کمی ہے آپ کی زندگیوں میں, اس طرح سے پوری ہو سکتی ہے. یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. جی الحمدللہ. تو اسی طرح سے ہمارے تھیلیسیمیا جیسے میں نے بتایا آپ کو, اسی طرح سے ہونٹ کٹے تعلق کٹے بچوں کا ہمارا المصطفیٰ 68,000 سے زیادہ فری آپریشن پورے ملک میں کر چکے ہیں الحمدللہ. کلپ لیفٹ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ماشاءاللہ گائنیکولوجسٹ بیٹھی ہیں, تو وہ بچے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک نفسیاتی مسائل اس کے والدین کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے کو کسی کو دکھا نہیں سکتی, کہ بھی بچوں کو دکھائیں گے تو وہ بڑی جب تک اس کی سرجری نہ ہو جائے تب تک وہ بچہ, اس کے لیے سانس لینا پرابلم ہے, اس کے لیے کھانا پرابلم ہے, اس کی اور زندگی بہت خطرے میں سارے مسائل اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جب سرجری ہو جاتی ہے 3-4 سرجری میں الحمدللہ وہ بچہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے, کھانے کا کلپ لیفٹ بھی صحیح ہو جاتا ہے, تالو بھی اس کا صحیح ہو جاتا ہے الحمدللہ, اور اس کے بعد وہ نارمل زندگی گزارتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں بچوں کو وہ اسکول میں مسائل پیدا ہوتے ہیں, بچے ان کے ساتھ کھیلتے نہیں ہیں, معاشرے میں اب آپ اس کو بچے کو ایک معیوب سمجھتے ہیں. اچھا اس میں کوئی ایسی ہے بھی نہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس نے چھری سے کوئی چیز سورج گرہن میں کاٹ لی یا اس کو فلاں جادو ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب گائنیکولوجسٹ ہیں تو اور زیادہ اچھی طرح بتائیں گے. فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے. جی جی, اور ریسرچ سے تو یہ پروون ہے نا, اگر ہم پڑھائی کریں گے تو ہمیں سارے فیکٹس اینڈ فگرز پتہ چل جائیں گے. یہ ساری وہ ہیں جو منہ سے باتیں کی ہوئی ہیں پرانے لوگوں نے جنہوں نے ریسرچ نہیں کی ہوئی.